السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر رابعہ آفتاب ہے اور میں ایک جی پی ہوں۔ ڈائبٹیز کو قابو میں رکھنے کے متعلق 5 باتوں کو جاننے کی ضرورت میں خوش آمدید۔ ڈائبٹیز سے نمٹنا، اس کے متعلق بات چیت کرنا ایک مشکل مرحلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کی ضرورت کے مطابق مدد حاصل کرنا بھی ہر وقت آسان نہیں ہوتا۔ پاکستانی کمیونٹی میں بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب انہیں اپنے ماحول کے مطابق درکار معلومات میسر نہ ہوں تو یہ مسائل اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو میں ہم زندگی سے متعلق روزمرہ کے ان حقائق پر غور کریں گے جن کا تعلق برطانیہ میں مقیم ڈائبٹیز سے متاثر ایک پاکستانی سے ہو سکتا ہے۔ اس دوران ہم 5 ایسی باتوں کا تذکرہ کریں گے جن سے آپ کو اس بیماری سے نمٹنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تو آئیے ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کس قسم کی ڈائبٹیز کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ چونکہ عام لوگوں کو علم نہیں ہے، اس لیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک گولیوں والی ڈائبٹیز ہے اور دوسری انسولن کے ٹیکوں والی۔ کچھ دیگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی قسم کی ڈائبٹیز ہے جو دوسری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ ڈائبٹیز کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں، لیکن عام طور پر انہیں 2 قسم کی ڈائبٹیز سے جانا جاتا ہے، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2، یعنی کہ 1 اور 2۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ایک آٹو امیون یعنی قوت مدافعت پر حملہ آور ہونے والی بیماری ہے۔ یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ اس کا آغاز کیوں کر ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق آپ کی غذا یا طرز زندگی سے نہیں ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز بہت زیادہ عام ہے اور اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلاً آپ کی عمر، آپ کا وزن، آپ کا خاندانی طرز زندگی، اس کا پس منظر، آپ کی نسلی پس منظر۔ یہاں بھی فی الحال کسی کو اس کی حقیقی وجہ معلوم نہیں، کیونکہ خصوصی طور پر جنوبی ایشیا کے لوگوں کو اس بیماری سے متاثر ہونے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا خدشہ 25 برس کی عمر سے بڑھ جاتا ہے اور 40 برس کی عمر یا اس کے بعد اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک غیر منصفانہ سی بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تو ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں کیا فرق ہے؟ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا مطلب ہے کہ آپ کے خون میں شوگر کی مقدار حد سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ کے جسم میں انسولن پیدا نہیں ہو رہی ہے، جبکہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم میں یا تو مناسب مقدار میں انسولن پیدا نہیں ہو رہی یا پھر انسولن صحیح طور پر کام نہیں کر رہی۔ انسولن ہمارے جسم میں شوگر یا خون میں شوگر کھانے پینے سے حاصل کردہ کو توانائی میں تبدیل کرتی ہے۔ لہٰذا اس کے بغیر آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ خون میں حد سے زیادہ شوگر کے نتیجے میں آپ کے کئی جسمانی اعضاء کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ان اعضاء میں آپ کی آنکھیں، دل اور پاؤں شامل ہیں۔ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز دونوں ہی بہت خطرناک بیماریاں ثابت ہو سکتی ہیں، لہٰذا ان کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے تو آپ کو ہمیشہ اس کے علاج کے لیے انسولن کی ضرورت پڑے گی، اور آپ ممکنہ طور پر کیٹوسس یعنی ڈائبٹیز کیٹواسیڈوسس DKA کی زیادتی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کی تشخیص یعنی ڈائگنوسس بچپن میں ہوئی تھی تو اس بات کا بہت حد تک امکان ہے کہ آپ کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، اگرچہ کسی بھی عمر میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو سکتی ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے مقابلے میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز زیادہ عام ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی علامت ظاہر ہوئے بغیر ہی آپ کی تشخیص ہوئی ہو۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا علاج اپنے طرز زندگی میں تبدیلی لا کر یا پھر میٹفورمن جیسی گولیوں سے ممکن ہے، لیکن اس کے لیے انسولن کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم نہیں کہ آپ کو کس قسم کی ڈائبٹیز ہے یا آپ کو شک ہو کہ اس کی غلط تشخیص کی گئی ہے تو اپنی ہیلتھ کیئر ٹیم سے بات کریں۔ اپنی ڈائبٹیز کو اپنے اختیار میں رکھنا کے لیے اہم کام، چاہے ٹائپ 1 ہو یا ٹائپ 2، اپنے خون میں شوگر کی سطح پر نظر رکھنا۔ ان کو ماپنے کے 2 طریقے ہیں، ایک HbA1c جس کا مطلب ہے کہ گزشتہ 2 سے 3 ماہ کی اوسط یعنی ایوریج، اور 2 اپنے طور پر ٹیسٹ کرنا، یعنی انگلی میں سوئی چبو کر خون ٹیسٹ کرنا یا فلیش گلوکوز مانیٹر کے ذریعے CGM کا استعمال کرنا۔ HbA1c ایک ایسا بلڈ ٹیسٹ ہے جو آپ کی ہیلتھ کیئر ٹیم کی طرف سے لیا جائے گا۔ اس کی سطح یعنی کہ لیول 48 ملی مولز پر مول 6.5% سے کم ہونا چاہیے۔ بہرحال ممکن ہے کہ آپ کی طبی تاریخی اور عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک منفرد ہدف یعنی لیول دیا جائے۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ سال میں کم از کم ایک بار یہ ٹیسٹ ضرور کرائیں۔
اگر آپ کا یہ لیول یا ہدف بڑھ جاتا ہے تو اس صورت میں یہ ٹیسٹ 3 سے 6 ماہ بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنی ہیلتھ کیئر ٹیم کے ساتھ یقینی طور پر بات چیت کریں تاکہ آپ ان نمبروں کا مطلب سمجھ سکیں اور ان سے مشورہ حاصل کریں کہ آپ ان نجی اہداف کو گزشتہ اور آئندہ ٹیسٹ کے دوران کیسے متوازی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو از خود ٹیسٹ کرنے کا کہا گیا ہے تو اس کے کئی طریقے ہیں، لیکن عام طور پر کھانا کھانے سے پہلے یہ نمبر 7 ملی مولز فی لیٹر سے کم ہونا چاہیے اور کھانا کھانے کے بعد 8.5 ملی مولز فی لیٹر سے کم۔ اگر آپ کا نتیجہ اس سے بڑھ کر ہے تو اسے ہائپر کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ڈائبٹیز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو پھر آپ کو ہائپوز سے متعلق آگاہی کی بھی ضرورت ہوگی۔ ہائپوز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خون میں شوگر کا حد سے زیادہ کم ہو جانا۔ ہائپوز اس وقت ہو سکتے ہیں جب آپ کی خوراک، جسمانی ورزش اور جو دوائیں آپ لے رہے ہیں ان کے درمیان توازن برقرار نہ رہے۔ ایسا ہونے کے نتیجے میں آپ کی شوگر کی سطح 4 ملی مولز فی لیٹر سے کم ہو جاتی ہے۔ ہائپوز بہت تیزی کے ساتھ ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ ان کی علامات سے واقف ہوں، یعنی کمزوری محسوس کرنے سے لے کر سر کا چکرانا، طبیعت میں ناسازی، چیزوں کا دھندلا نظر آنا، سر میں درد اور کثیر مقدار میں پسینہ آنا۔ ہائپوز کا فوری طور پر 15 سے 20 گرام تیزی سے ہضم ہونے والے کاربوہائیڈریٹس کے ذریعے علاج کرنا لازمی ہے، جیسے 5 جیلی بیبیز، گلوکوز جل کے 2 ٹیوب یا فروٹ جوس کا ایک چھوٹا ڈبہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ آپ کے خاندان والوں کو اور دوستوں کو یہ علم ہو کہ ہائپوز کیا ہیں، ان کی پہچان کیسے کی جائے، اور اگر آپ کو ہائپو ہو جائے تو اس صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ کے خون میں شوگر کی سطح جتنی بہتر ہوگی اتنا ہی آپ کو ڈائبٹیز کی پیچیدگیوں کا خدشہ کم ہوگا۔ ان پیچیدگیوں میں دل کی بیماری، فالج اور خصوصی قسم کے کینسر سے لے کر آنکھوں اور پیروں کے مسائل شامل ہیں۔ بروقت علاج نہ ہونے کے باعث آپ آنکھوں کی روشنی کھو سکتے ہیں یا بیرونی اعضاء کو کاٹنا پڑ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ حیران کن وسائل علاج اور پیشہ ور ماہرین دستیاب ہیں جن کے ذریعے سے آپ کو مدد مل سکتی ہے تاکہ آپ اس حالت کو نہ پہنچیں، لیکن یہ انتہائی اہم ہے کہ ان خطرات کو سنجیدگی سے لیا جائے اور ماہرین کے مشورے پر عمل کیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے ان پیچیدگیوں سے بچنے کے امکان کو کم کیا جا سکے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کھیر کا ایک مزید چمچہ لے لینا کتنا پرکشش لگتا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے کھانا پکانے کی عام ترکیب میں تبدیلی لانا کتنا مشکل ثابت ہو سکتا ہے، جیسے بٹر یا گھی کے بغیر کھانا بنانا۔ روزمرہ کی مقدار میں روٹی یا چاول کی خوراک میں کمی لانے سے بھی آپ کو مدد مل سکتی ہے۔ اس قسم کی معمولی تبدیلیوں سے بہت فرق پڑ سکتا ہے۔ بہرحال اس طرح کی معمولی تبدیلیوں کو صحت مند عادت بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنی ڈائبٹیز کو صحیح طرح سے سمجھیں اور لوگوں کی بات دھیان سے سنیں۔ اس لیے لازمی ہے کہ آپ اپنی تمام اپوائنٹمنٹس کے لیے حاضر ہوں۔ ڈائبٹیز کی تشخیص ہو جانے کے بعد آپ کو حق حاصل ہے کہ کچھ خاص قسم کے چیک اپ تک آپ کو رسائی مل سکے تاکہ آپ کی ضروریات کے مطابق مدد آپ کے پاس ہو۔ یہ چیک اپ آپ کی ہیلتھ کیئر ٹیم کی طرف سے عمل میں لائے جائیں گے اور اس میں نہ صرف پہلے بیان کی جانے والی تمام پیچیدگیوں کی روک تھام میں آپ کو مدد ملے گی، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آپ کے فائدے کے لیے ہوگا۔ ان مفادات میں آپ کے خون میں شوگر پر نظر رکھنا، بلڈ پریشر پر قابو رکھنا، HbA1c کو چیک کرنا سے لے کر آپ کے وزن، پیروں، نظر، دماغ اور جذباتی خوشحالی سمیت بہت کچھ شامل ہے۔ اسے عام طور پر اینول ریویو یعنی سالانہ نظر ثانی کہا جاتا ہے۔ ان کا خصوص مقصد آپ کی زندگی میں بہتری لانا اور ڈائبٹیز کا آپ کی زندگی پر اثر انداز ہونے میں کمی لانا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہے۔ آسانی سے سمجھ میں نہ آنے والی طبی زبان سے لے کر طرز زندگی میں لائے جانے والی بظاہر آسان لیکن حقیقت میں مشکل تبدیلیاں اس کی مثال ہیں، لیکن مہیا کی جانے والی مدد کو قبول کرنا آپ کے خوشگوار مستقبل کے لیے پہلا قدم ہوگا۔ اور اس کے بعد آتے ہیں ڈائبٹیز کے حوالے سے اس آخری بات کی طرف جسے جاننے کی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں۔ ڈائبٹیز UK آپ کی مدد کے لیے حاضر ہے۔ یہ نہ صرف میں بلکہ NHS، ڈائبٹیز UK اور آپ کے قریب مقامی آؤٹ ریچ پروگرام سمیت سب سمجھتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کو کن کن منفرد دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب لوگ آپ کی مدد کے لیے موجود ہیں
اور منتظر ہیں۔ ڈائبٹیز UK ایک معروف خیراتی ادارہ ہے جو ڈائبٹیز کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگوں کے کام آتا ہے۔ یہ ادارہ آپ جیسے لوگوں کی مدد گزشتہ تقریباً 90 سال سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کر جدید ترین حقیقی معلومات اور ماہرانہ مشورہ حاصل کر سکتے ہیں، یا ان کی مخصوص ٹیلی فون ہیلپ لائن کو اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مختلف آن لائن اور فیس ٹو فیس کمیونٹیز کا حصہ بن سکتے ہیں اور ان کے علم اور تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لرننگ زون سے بہترین ابتدا کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک آسان سے وسائل سے بھرپور آن لائن اور مفت جگہ ہے جہاں سے آپ کو کئی طرح کے کوئزز یا مہمیں حاصل کرنے کا موقع ملے گا، مختلف ویڈیوز دیکھنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی طرح کے انٹریکٹیو ٹولز استعمال کرنے کا موقع ملے گا جن سے آپ کو مزید سیکھنے میں اور اپنی پریشانی کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اس سے ہٹ کر فوڈ پیکس گلوبل کے نام سے ایک مکمل کورس بھی آپ کے لیے دستیاب ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ روایتی پاکستانی کھانوں میں معمولی اور آسان رد و بدل کر کے انہیں صحت مند کھانوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے لیے مدد ہر لمحہ دستیاب ہے، ہم صرف آپ سے اسے قبول کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ تو یہ تھیں وہ 5 چیزیں جن کی اپنے ڈائبٹیز کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو ضرورت ہے۔ 1، یہ جان لیں کہ آپ کس قسم کی ڈائبٹیز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ 2، اپنے خون میں شوگر کی سطح سے باخبر رہیں۔ 3، ڈائبٹیز کی پیچیدگیوں کو سمجھیں۔ 4، اپنی تمام اپوائنٹمنٹس پر حاضر ہوں۔ 5، ڈائبٹیز UK آپ کی مدد کے لیے موجود ہے۔